میرے بھائیوں، یہ بات سب جانتے ہیں کہ نیکی کی دعوت ہر مذہب میں دی جاتی ہے، اور اگر نیکی کی جائے تو بدلے میں ثواب بھی ہر مذہب میں ملتا ہے۔ لیکن شاید مذہب اسلام کو چھوڑ کر ہمیں نہیں معلوم کہ گناہ کی سزا کا قانون باقی مذہب میں ہے یا نہیں۔ پتہ نہیں گناہ کے بدلے میں جو سزا دی جاتی ہے وہ اس ملک کے اعتبار سے دی جاتی ہے جہاں وہ رہ رہا ہے، یا اس مذہب کے اعتبار سے دی جاتی ہے جس کو وہ فالو کرتا ہے۔ لیکن آج ہم بات کریں گے مذہب اسلام کی، کہ اسلام میں گناہ کی کیا سزا ہے۔ سارے گناہوں کی ایک ہی سزا ہے یا ہر گناہ کی سزا الگ الگ ہے؟ آج ان تمام باتوں کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے نیکیوں کی جزا اور ثواب کی بات کی ہے، یعنی مذہب اسلام میں لوگوں کی مدد کرنے، اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ دل خوش کرنے کو بہت اچھا مانا جاتا ہے، اور پھر اچھے کام یعنی نیکی کرنے کے بدلے میں بندے کو ثواب بھی ملتا ہے۔ لیکن نیکی کرنے کے بدلے میں جو ثواب ملتا ہے وہ اسی وجہ سے ملتا ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے۔ وہی دوسری طرف مذہب اسلام نے گناہ کرنے والوں کے لیے ایسے سخت قانون بنائے ہیں کہ بندہ مومن گناہ کرنا تو درکنار، اس کے کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کی جانب بڑھے۔ اور میں تو کہتا ہوں ایسا سخت قانون ہونا بھی چاہیے، ورنہ آج کے ماحول میں جس قدر گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، جس قدر فحشی و عصمت دری کے معاملات پیش آ رہے ہیں، ان کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے صحیح معنوں میں ٹھوس قانون نہیں، اور اگر ہے بھی تو اس پر عمل نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے دن بدن جرم بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن اسلام نے گناہوں کی کیا سزائیں بنائی ہیں؟ اگر گناہ کبیرہ ہے تو سزا بھی بڑی سخت ہے۔ جیسے آج کل معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیلنے والا گناہ زنا ہے، جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور جس کے کم ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ لیکن یہی اگر وہ قانون اپنایا جاتا جو مذہب اسلام نے بنایا ہے تو ملک میں یہ نوبت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اس میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ زنا کاری اچھا کام نہیں بلکہ بہت ہی برا عمل ہے، لہذا تم اس سے دور رہو۔ لیکن پھر بھی اس میں اگر کوئی مبتلا ہوتا ہے تو اسلام نے اس کی سزا بھی بتا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ یعنی جو عورت بدکار ہو اور جو مرد، تو ان میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے۔ اللہ کے دین میں اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور پچھلے دن پر، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس مرد یا عورت سے زنا ہو جائے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور جس وقت یہ سزا دی جائے اس وقت مسلمانوں کا مجمع بلایا جائے، تاکہ یہ سزا دیکھ کر دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں اور زنا جیسے برے عمل سے دور رہیں۔ اور اسلام نے چوری جیسے گناہ کی بھی سزا بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو مرد یا عورت چور ہوں تو ان کا ہاتھ کاٹو، ان کے کیے کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور صبر جائے تو اللہ اپنی مہر سے اس پر رجوع فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت میں ایمانھا آیا ہے، لہذا پہلی مرتبہ کی چوری میں دائنا ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر اگر دوبارہ کرے تو پاؤں، بعد بھی چوری کرے تو قید کیا جائے، اور تب تک نہ چھوڑا جائے جب تک توبہ نہ کر لے۔ میرے بھائی، اسلام میں چوری کرنے والے شخص کا ہاتھ کاٹنا واجب ہے، اور جو مال کسی چور کے پاس ہے اسے واپس لینا واجب ہے۔ لیکن ہم جس ملک اور جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں اس کا عالم یہ ہے کہ یہاں ظالم شخص اپنے دبدبے اور مال و دولت کی بنا پر خوف گھوم رہا ہے، اور مظلوم شخص ہر وقت ظالم کے خوف سے لرزا و ترسا ہے۔ وہاں پر انصاف کی کیا ہی امید کی جا سکتی ہے جہاں پر زنا جیسے کبیرہ گناہ پر کوئی روک نہیں ہے، وہاں پر چوری جیسے گناہ پر کیا ہی سزا متعین ہوگی۔ مگر چونکہ اسلام کا قانون سب کے لیے یکساں ہے، اور اس نے یہ حکم جاری فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اسلام میں گناہ کی سزا سب کے لیے برابر ہے، اس میں کوئی عزیز نہیں، کوئی قریب نہیں، یعنی جس نے بھی گناہ کیا ہے اس کو سزا ملے گی۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد میں چوری کی، چنانچہ اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لایا گیا
تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں آپ سے بات کی۔ جب انہوں نے بات کی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی حدوں میں کسی حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجیے۔ جب شام ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، تم سے پہلے کے لوگ صرف اسی لیے ہلاک ہوئے ہیں کہ جب ان کا معزز یا باحیثیت آدمی چوری کرتا تو اسے وہ چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور یا بے حیثیت آدمی چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کرتے، یعنی اس کو سزا سناتے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس روایت سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام میں جرم کی سزا دینے میں کسی کی کوئی رعایت نہیں کی جاتی ہے۔ جس نے جرم کیا ہے وہ سزا ضرور پائے گا۔ دنیا سے جرم کے خاتمے کا ایک واحد ذریعہ یہ ہے کہ جو بھی گناہ کرے تو سزا بنا کسی لحاظ کے دی جائے، بنا کسی کے بھید بھاؤ سے سزا دی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔